جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ پہلی نشست میں 5 منٹ پہلے وہ نشست ختم ہو گئی تھی، تو مجھے نہیں پتا کہ ابھی 5 منٹ پہلے ختم کرنا ہے، ممکن ہے 35 منٹ کی نشست ہو، لیکن ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ٹائم صحیح ہے، وہ بیٹے نے تھوڑی دیر پہلے براڈ ڈاؤن کر دیا۔ جی پلیز مجھے ذرا شروع کرنے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا تھا آیت نمبر 19 سے، تو میں 18 آیت نمبر جو ہے وہ ساتھ پڑھوں گا۔ تھوڑا سا بیٹا نیچے کریں، پیچھے کریں ذرا۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر لا لکھا ہوا ہے، تو پچھلی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلی ریویژن مکمل نہیں ہو پائی تھی، تو ساتھیوں نے اس کو ریوائز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو یہ مخاطب کر رہا ہے، اور قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ جانتا ہے تم میں سے روکنے والوں کو، جنگ سے روکنے والوں کو، والقائلین لاخوانہم، اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور وہ منافقین جنگ کی طرف نہیں آئیں گے الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر کے لیے، یا مگر تھوڑے سے۔ یہ آ رہا ہے آگے منافقین کی ہی آ رہی ہے چیز، تو لفظ آ رہا ہے ایسا کہ جس کے دو معنی ہوں گے۔ آج جو الفاظ ہیں ان کو ذرا اگر آپ کے پاس کوئی ہے پین یا پینسل تو اس کے ساتھ لکھ لیں کہ الفاظ کافی سارے ایسے ہونے جن کے دو معنی ہونے ہیں۔ تو بیٹا تھوڑا سا اوپر کریں، اس کو آگے کریں، میں اس کو پڑھتا ہوں تھوڑا سا بس، جی اس لیے کہ شاید سامنے آ جائے، اور تھوڑا سا اوپر کر دیں بس۔ اچھا، یہ لفظ آ رہا ہے اشہۃن علیکم، تو لفظ اشہا کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اشہا کے معنی ہوتے ہیں تنگ دل، یعنی کہ دل کی تنگی والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشہا اصل میں جمع ہے کس کی؟ شحیح، جیسے صبح کہتے ہیں نا اسے شحیح، کا مطلب ہوتا ہے دل کی تنگی والا، اور اس کی جمع ہے اشہاتن، تو یہ ہوگا کہ دل کی تنگی والے۔ اب دل کی تنگی والے کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے دل کا بخیل، دل کی چھوٹے دل، ہاں میں بتاتا ہوں پھر۔ ہاں، یا دل کی تنگی والا آپ اس کو دوسرے سے سمجھ رہے ہیں، یہاں ہوگا بخیل، دل کی تنگی والا، بخل، بخیل، اس کو بھی ہم دل کی تنگی والا کہتے ہیں، کیوں جی؟ جی سر۔ اب جو بخیل ہوتا ہے اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بخیل کا مزاج یہ ہوتا ہے، وہ جو دل کی تنگی والا ہو، کہ
دینے کے معاملے میں وہ کیسا ہوتا ہے؟ کنجوس. کنجوس. ہوتا ہے ٹھیک اور ہے جی، نہیں بخل دیتا. کرتا ہے دینے کے معاملے کے اندر، وہ بخل کرتا ہے. تو لہذا اشحتن کا ترجمہ ایک تو یہ ہوگا کہ دینے میں بخیل، اور بخیل لینے کے معاملے میں کیسا ہوتا ہے؟ کھلے دل. لالچی. ہاں لالچی. بالکل ٹھیک ہے، لالچی، حریص، ہرس والا، کہ کھلے دل سے وہ کہتا ہے کہ بھئی اب میرے پاس آ جائے. تو یہی دو معنی ہیں اشحتن کے. مطلب ایک ہوگا بخیل اور دوسرا ہوگا حریص، لالچی، جیسے کہا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. یہ دو معنی ہیں. پہلی یہ اس آیت کے اندر 2 دفعہ آیا ہے. پہلا آ رہا ہے اشحتن علیکم. پہلا کیا آ رہا ہے؟ علیکم. اور آگے لکھا ہے سوال. سوال کا مطلب ہے اس کو آگے ملا کے پڑھیں، تو ملا کے پڑھتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب اس کے پاس یا ان کے پاس خوف آ جاتا ہے، کوئی ڈر آ جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتا ہے، ینظرون الیک، وہ تیری طرف نگاہ رکھتے ہیں یا تیری طرف دیکھتے ہیں. ینظرون نظر سے نکلا، وہ تیری طرف دیکھتے ہیں. اب جو اللہ تعالیٰ نے تصویر دکھائی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ بتایا ہے کہ جب انسان کو کے اوپر موت طاری کر دی جاتی ہے یا موت کی غشی طاری کر دی جاتی ہے، تو اس وقت وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو وہ کیسے دیکھتا ہے؟ وہ جلدی میں کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر یہاں دکھایا کہ تو انہیں دیکھتا ہے، ینظرون الیک، کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ذرا بند کر دیں جی. تدور اعینہم، دور، تدور، گھوم رہی ہوتی ہیں. اعینہم، عین کی جمع ہے اعین. ترجمہ کیا ہوگا؟ آنکھیں. ان کی آنکھیں. ان کی ان کی آنکھیں. آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کلذی، اس شخص کی طرح، کاف کا مطلب ہوتا ہے طرح، الذی، اس شخص کی طرح، یغشا، مجہول کا جملہ ہے، جس پر غشی طاری کر دی گئی ہو. یغشا علیہ، یا جس کو ڈھانپ دی، علیہ کا مطلب ہے اس پر، من الموتی، موت. تو یغشا علیہ من الموت کا مطلب ہوگا کہ علیہ، جس پر، یغشا من الموت، موت کی غشی طاری کر دی گئی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ جی، کر دی گئی. ہاں جی. موت کوئی آدمی مانگتا نہیں، موت کی غشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاری کرتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے، جیسا بھی ہے. اور اس وقت وہ بندہ جب اس کے غشی طاری ہوتی ہے تو کم از کم اس سے پہلے اگر وہ کچھ تھوڑا بہت ہوش میں ہے تو وہ اپنی آنکھیں گھماتا ہے کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو یہ ان منافقین کا بتایا کہ خوف کی حالت میں ایسے لگتا ہے جیسے وہ ابھی مرنے لگے ہیں. کیوں جی، سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. یہ جنگ غزوہ خندق کا مطلب ہے، غزوہ احزاب، غزوہ خندق ایک ہی بات ہے. تو اس کا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان پر جب خوف آتا ہے تو وہ تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھیں تدورو، دور، گھوم رہی ہوتی ہیں اس شخص کی طرح، یغشا علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی طاری کر دی گئی ہو. کہیں ذرا، یغشا علیہ من الموت.
جس پر موت کی وسیع تاریخ جس کر پر دی موت کر دی کی گئی ہو وسیع تاریخ کی جاز اب دیکھو نا ایک ساتھی ہمارے یوگشا کر دی گئی ہو، مجہول جملہ ہے نا. کر دی گئی. اب جی آگے کیا ہوا؟ اب خوف چلا گیا. اب ان کا رویہ کیا ہوتا ہے منافقین کا؟ کلمہ تو پڑا ہوا ہوتا ہے. تو فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب ان سے وہ ڈر، وہ خوف چلا جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. ذَهَبَ کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا. اذا کی وجہ سے مضارع کا صیغہ آ گیا. جب ان کی طرف سے خوف چلا جاتا ہے تو لفظ آ رہا ہے سالقو. اس کے بہت سارے معنی ہیں. سالقو کے معنی زیادہ ہیں. سنیں ذرا سالقو. سالقو کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کسی کو جوش دینا، ابالنا. کسی کو جوش دینا. دینا، پانی کے اندر رکھ کے جوش دینا، ابالنا. اسی لیے جو انڈا ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عرب کے اندر، اگر وہ بتائیں گے کہ بھی مجھے وہ ابلا ہوا انڈا چاہیے تو وہ کہیں گے بیضۃ مسلوقہ. جی وہ کہیں گے ابلا انڈا دے دو، بید مسلوق. اب کہیں گے تو تب انہیں پتا چلے گا کہ یہ ابلا ہوا انڈا مانگ رہا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی ٹھیک ہے. گرمیوں میں انڈے کی روز یاد کر لو انڈا کھانا ہے تو. جی جی ٹھیک ہے. پڑے ہوتے ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے دعا بھی تو کریں گے نا. دیکھا نا. اچھا، دوسرا سلقہ کے معنی اور ہیں. سلقہ کا مطلب ناراض کرنا بھی ہوتا ہے. سلقہ کا مطلب ناراض کرنا. یہ دوسرا معنی آ گیا. ٹھیک ہے، مطلب کہ دوسرے آدمی کے ایسی باتیں کرنا کہ دوسرے آدمی اندر سے ابلنا شروع ہو جائے اور وہ ناراض ہو جائے اگر ان کو ملانا ہے تو. اچھا، سالقہ ویسے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ کسی جانور کی کھال اتارنا بھی ہوتا ہے. کیوں جی؟ تو کھال اتاری جائے کسی کی تو اس کو کتنا درد ہوگا؟ بہت زیادہ. تو لہذا اس سے جو بنا وہ بنا ایذا پہنچاتے ہیں. تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ تینوں ترجمے ذہن میں رکھ کے سالقوکم، وہ تجھے ایذا پہنچاتے ہیں. کیسے ایذا پہنچاتے ہیں؟ تکلیف دیتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں. یہ سارے کے سارے اس ایذا کے اندر آ جائیں گے. ہو گیا جی سمجھ؟ جی سر. اب وہ جو ہے خوف چلا گیا ہے تو اب وہ تم لوگوں کو، تم مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں. کیسے؟ اب لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے. زبان کو. اور اس کی جمع ہے السنہ. اس کی جمع کیا ہے؟ السنہ. السنہ. زبانوں بن جائے گا. اب یہ جمع کون سی ہے، مکسر یا جمع سالم؟ یہ مکسر ہے. لہذا اس کے لیے آگے آ رہا ہے اشحتن لفظ آ رہا ہے. تو اب السنتن ہدادن لفظ آ رہا ہے. ہداد، اس کو ذرا سوچنا ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ مشکل ہیں. سالقو بھی مشکل ہے، نیا لفظ. السنہ پہلے آتا ہے، ہدادن نہیں آتا. حدید کہتے ہیں لوہے کو، حداد کہتے ہیں لوہار کو. حداد کس کو کہتے ہیں؟ لوہار. اس ڈال کے اوپر جزم نہیں آئی ہوئی. دیکھیے ایک ہی لفظ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان عربی، اس کے کتنے معنی بنتے ہیں. اچھا، لیکن ہداد آ جائے تو یہ ہاد کی جمع ہے، اور ہاد کا مطلب ہوتا ہے تیز. ہے کے ساتھ الف اور دال، حاد. وہ تو ہوگی ایک زبان، اور یہ ہداد اس کی جمع ہے. تو بے السناتین ہدادن، تیز زبانوں سے وہ تم مسلمانوں کو ایذا دیتے ہیں. اب تیز زبانوں سے کیا کرنا ہے انہوں نے؟ کیا چھری کی طرح کاٹنا ہے؟ زبان درازی کرنا. ہاں، یہ ہے جناب چرب زبانی. درازی کی بجائے چرب زبانی، یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں جی؟
جی ٹھیک تو زبان کا تیز ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تھے جنگ جہاد تو کر نہیں رہے تھے، مال غنیمت آ گیا، یہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ جنگ عذاب کے علاوہ بھی جو پہلے جنگیں ہوئی تھیں، جنگ احد ہوئی یا جنگ بدر ہوئی، یہ ان کا رویہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور یہ آگے جو الفاظ آئیں گے یہ ساری پچھلی جنگیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، یہ ان کا منافقوں کا طریقہ بتا رہا ہے کہ وہ تم مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں اپنی تیز زبانوں کے ساتھ، اور کیا کرتے ہیں؟ اب آ رہا ہے اشحتن، دوبارہ آ رہا ہے اشحتن علی الخیر، خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلائی، اور خیر کا جی مطلب مال بھی ہوتا ہے، جی الخیر کا مطلب مال مال بھلائی مال، یہ ذہن میں رکھیے گا، بھلائی بھی ہے، تو یہاں ہوگا مال غنیمت یا مال، مال پر اب اشحتن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بخل ہوگا یا لالچ؟ لالچ ہاں حریص حریص حریص، تو ہوگا کہ وہ مال پر حریص ہوتے ہوئے یا مالچ اپنا مال پر لالچ کرنے والے بن کر، تو حریص ٹھیک ہے، مال پر حریص ہوتے ہوئے، ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ گئی؟ جی سر آگے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو اندر سے تو منافق ہیں، کافر ہیں، اور مسلمانوں کو ایذا بھی پہنچاتے ہیں، چرب زبانی بھی کرتے ہیں، اور مال غنیمت بھی لینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ تھے، لہذا اس مال میں سے ہمیں بھی حصہ چاہیے۔ اب یہ تکلیف والی بات ہے کہ بھئی ایک بندہ لڑے بھی نہ، بلکہ وہ دشمن ہو غزوہ خندق کے اندر، اور وہ پھر مال غنیمت بھی مانگے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب تو میرے پاس معاملہ ہے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لم یؤمنو، جو ایمان نہیں لائے، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا؟ حبطا، ضائع ضائع کر دیا، وَقَانَ، اور ہے، ذَلِكَ، یہ کام، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، آسان، آسان ہو گیا جی یہ؟ اب میرے ساتھ پڑھیں جی سر تو پہلا ہوا اشحتن، بخیل، جی اشحتن پہلے کا جی بخیل، اور دوسرا کا اشحتن علی الخیر، مال پر وہ حریص حریص، یہ دو معنی ہمیں آئے، تو آپ جی پڑھیں اشحتن علیکم کا ترجمہ کیا ہے؟ تم پر بخیل ہیں، وہ تمہارے، علیکم کا رکھ لیں، تمہارے معاملے میں، تمہارے معاملے میں تمہارے معاملے میں، اشحتن آپ ترجمہ کریں، بخیل بخیل ہوتے وہ ہیں، تمہارے معاملے میں بخیل ہے۔ وہ تمہارے معاملے میں بخیل ہوتے ہیں۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اپنا تن من دھن اللہ سبحانہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار، اور وہ کہتے ہیں تم مسلمان ہو تو تم بھی آ جاؤ، تو وہ بخل یہ ہے کہ وہ اپنی جان بچاتے تھے، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنگ کے لیے مال چاہیے تھا، جنگ کے لیے مال چاہیے۔ اب مال میں وہ کیا کرتے ہیں کہ بخل سے وہ مطلب دیتے ہیں، تو یا تو نہیں دیتے، یا پھر بخل کے ساتھ دیتے ہیں، اپنے گھروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے بارے میں وہ کم سوچتے ہیں، تو یہ ہے اشحتن علیکم۔ آگے جت پڑھتے ہیں تو ترجمہ اس کا کر دیں ذرا مل کے، وہ تمہارے معاملے میں ہمارے معاملے میں بخیل ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، ترجمہ جی، تو جب ان پر خوف آ جاتا ہے، تو جب ان پر خوف آ جاتا ہے، آ جاتا ہے، جاء ماضی ہے لیکن اذا آ گیا تو لہذا ہم ترجمہ کر رہے ہیں آ جاتا ہے، جب ان پر خوف آ جاتا ہے کو ترجمہ کر لیتے ہیں جب ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ طاری اگر مشکل رہا ہے تو جب ان پر خوف آ جاتا ہے۔ رأیتہم، ترجمہ کیا ہوگا؟ انہیں دیکھتا ہے، تو انہیں تو دیکھتا ہے، ان منافقین کو دیکھتا ہے، تو ترجمہ کرے رأیتہم، تو انہیں دیکھتا ان ہے۔ منافقین کو اب ان دیکھتا کے ہے، ساتھ انہیں کی بجائے وہ کون ہے؟ رأیتہم،
تو ان منافقین کو ان دیکھتا ہے۔ منافقین کو ہاں دیکھتا یہ ہے۔ زیادہ بہتر رہے گا سمجھنے میں۔ تو ان منافقین کو دیکھتا ہے، ینظرون الیکا، جی وہ تیری طرف تیری طرف دیکھتے وہ ہیں، تیری طرف دیکھتے ہیں۔ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھ اب رہے۔ یا تو وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں اجازت دے دو جانے کی، جی ایسے تنظرون الیکا، اور دوسرا یہ ہے کہ اب خوف آ گیا ہے، ہم اپنی بچانا چاہتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے، لہذا ہمارے لیے کوئی دعا کرے گا۔ یہ ینظرون الیکا کیا صورتحال ہے، یہ ان دونوں کے اندر کر لیں۔ ینظرون الیکا کا ترجمہ کریں، وہ تیری وہ طرف تیری دیکھ طرف رہے تیری طرف رہے ہوتے ہیں۔ طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب کہ کر لیں تدور اعینہم، تدور اپنی گھوم اپنی رہی آنکھیں ان کی گھومتے آنکھیں وہ، گھوم جاتی ہیں، جبکہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہی کریں تدور اعینہم، جبکہ ان کی آنکھیں گھوم رہی گھوم رہی ہوتی ہیں، ہوتی ہیں۔ جبکہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، کلذی، ترجمہ اس شخص کی اس طرح شخص کی طرح اس شخص کی طرح جی یغشا علیہ، یغشا جس پر علیہ، جس پر غشی طاری ہو، موت کی غشی جس پر طاری ہو۔ غشی طاری ہو نہیں کہنا، یہ سے نا اگر یغشا طاری ہو نہیں، طاری کر دی گئی ہو، یہ ذہن میں رکھنا ہے جی۔ یغشا علیہ جس پر غشی طاری کر دی گئی ہو، من الموت، موت موت کی، کی، موت کی کر لیں تو من کا ترجمہ بھی آ جائے گا، ورنہ تو یہ من الموت موت سے بنتا ہے، جس پر موت سے کوئی غشی طاری کر دی گئی ہو تو ہمیں ترجمہ آسان کرنا ہے، تو یہ ہوگا جس پر موت کی غشی طاری کر دی گئی ہو، ترجمہ کریں کلذی اس شخص کی طرح اس شخص کی طرح یغشا جس علیہ پر من غشی الموت، جس پر موت کی موت غشی کی طاری کر دی موت گئی کی ہو، غشی طاری کر دی جس گئی پر ہو، موت کی غشی طاری موت کر کی دی گئی ہو، جی بالکل ٹھیک ہوگا۔ یہ جناب آ گیا خوف کی حالت۔ اب اس کا الٹ، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، تو جی جب جب ان کی خوف، طرف سے تو خوف جب چلا جاتا انہیں ہے، تو جب چلا جاتا ہے، جب خوف دور ہو چلا جاتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ کا ترجمہ اتنا ہی کریں، جب خوف چلا چلا جاتا ہے، جاتا ہے۔ چلا جاتا جب ہے، خوف سَلَقُوكُمْ، سَلَقُوكُمْ وہ تمہیں ایذا دیتے ہیں، وہ تمہیں، ایذا دیتے ہیں۔ اب اپنے جو رشید بھائی ہیں ان کے لیے ایذا مشکل ہوگا، تو جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں کر لیتے ہیں، وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تکلیف پہنچاتے ہیں، کیسے؟ بِأَلْسِنَاتِ حِدَادٍ، اپنی تیز زبانوں کے زبانوں ساتھ، کے ساتھ، بلکہ تیز زبانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، کس کے معنی ہے تیز؟ ہدایت، حداد، بالکل، کس کے معنی ہے زبان، زبانیں، السنہ، اپنی تیز السنہ، زبانوں کے ساتھ، جملہ ختم نہیں ہوا، اشہتن علی الخیر، ترجمہ مال غنیمت کے اور بارے میں۔ مال مال غنیمت، بالکل غنیمت مال کہہ لیں، اور خیر مال کے ساتھ بن بریکٹ کر، میں غنیمت کہہ لیں، مال غنیمت کے غنیمت کے لیے حریص لالچ ہو میں، گئے، جی ٹھیک ہے، مال غنیمت کے لیے حریص بنتے ہوئے بنے گا، پھر مال غنیمت کے لیے حریص بنتے بن ہوئے، کر بلکہ نہیں نہیں، ہم چھوٹا کر لیتے ہیں جی، مال کی ہرس میں کر لیں، اشیاءً علی الخیر، مال کی ہرس، مال کی ہرس میں آ جائے گا ترجمہ، اشیاءً علی الخیر، وہ مال کی ہرس میں۔ اچھا، اولئک، ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جی، لم یؤمنو، جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان نہیں لائے، لام کی وجہ سے ماضی بن جائے گا، یؤمنو، لام کی وجہ سے یؤمنون تھا، تو لام کی وجہ سے لام آ جائے، ان آ جائے تو نون آخر میں کٹ جاتا ہے، تو وہ ایمان نہیں لائے، تو فا کا ترجمہ تو اب ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے احبط اللہ اعمالہم،
اللہ تو نے اللہ ان نے کے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اعمال ان کا کے ضائع کر عملوں کو دیا. ضائع کر دیا. اب یہ تھوڑے بہت جو انہوں نے جہاد کے لیے پیسے دیے، یا تھوڑی انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی ممکن ہے رکھے، جی منافق تھے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے، کیوں جی ایسے ہی ہے. جی جی اب وہ دکھاوے کی تھی تو فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یہ بہت بڑی سزا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ ہے اللہ اللہ پر اللہ کے یسیرا، آسان یہ آسان کی بجائے نہایت آسان. جیسے علیم ہوتا ہے نا، علیما، اسی طریقے سے یسیرا یسر سے بنا ہے. اسر کی مطلب ہوتا ہے تنگی، یسر کہتے ہیں آسانی کو. یسیر بہت آسان. یہ اللہ پر بہت آسان کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. جی ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب آپ ذرا کیجیے گا. جی اشحتن علیکم، تم پر بخیل بنتے ہوئے، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے، رأیتہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو دیکھتے ہیں، ینظرون الیکا، کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تدور اعینہم، تو ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، کالذی، اس شخص کی مانند، یغشا علیہ من الموت، کہ جس پر موت کی غشی کو طاری کر دیا گیا ہو. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف جاتا رہے، سَلَكُوكُمْ، تو وہ اذیت دیتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اپنی تیز زبانوں کے ساتھ، یعنی وہ زبان درازی کرتے ہیں. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، مال پر حریص بنتے ہوئے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لم یؤمنوا، کہ جو ایمان نہیں لائے. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ کام انتہائی آسان. اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے. آگے بیٹا اوپر کریں ذرا. جی اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اندر کون سا قبیلہ تھا جو خندق تھی، محاصرہ کیا ہوا تھا. ایک طرف باغ سمجھیں اور دوسری طرف وہ معاہدہ جن کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کون سا قبیلہ تھا ابھی باقی رہ گیا تھا مدینہ میں؟ بنو قریظہ. یہ انشاءاللہ ہم نے یاد کر لینا ہے سب نے. تو یا اس کے علاوہ جو بنو نذیر اور بنو قینقاع کے وہ لوگ جو نفاق کی حالت میں اندر ہی رہ گئے تھے، وہ تھے. تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیتے ہیں کہ منافقین وہاں موجود تھے اور مسلمان موجود تھے. تو منافقین کا طرز عمل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اب میں وہ کیا کرتے تھے، وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، آتے تو نہیں تھے. تو اگر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ اپنی ہتھیلی مطلب اپنے سامنے رکھیں، تو ہتھیلی کا اوپر والا حصہ میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ شمال سمجھ لیں، نیچے والا حصہ جنوب سمجھ لیں، تو اس کے اپنے بائیں طرف والا مغرب سمجھ لیں، اور دوسری طرف مشرق آ جائے گا. تو جہاں آپ کا انگوٹھا ہے تو وہ بن جائے گا شمال مغرب کا علاقہ. یہاں وہ تھی کون سی، یہاں وہ خندق بنائی گئی تھی اس جگہ پر. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی وہ خندق ٹرینچ جس کو کہتے ہیں وہ بنائی گئی تھی. اب جو لوگ رہتے تھے بنو قریظہ کے، یہ اس خندق سے تقریباً ابھی بھی ڈاکٹر صاحب نے جانا ہے ماشاءاللہ مدینہ میں. تو وہ میں نے ویسے جب اس وقت سڑکیں نہیں بنی تھیں تو میں نے اس خندق کے آثار دیکھے ہیں. وہاں مساجد بھی تھیں تھوڑی تھوڑی دور، اب وہ ختم شاید ہو گئی ہوئی ہیں. تو وہ خندق کا علاقہ، جی میں نے، ہاں جی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. تو وہ آثار تھے. اس کے دوسری طرف اپوزٹ سائڈ پر بنو قریظہ رہتے تھے. وہ وہاں سے تقریباً 2 میل کا فاصلہ بنتا ہے، 2-2.5 میل کا فاصلہ بنتا ہے. یہ تھوڑی جگہ نہیں ہے کہ بھی آپ سمجھ رہے ہوں کہ چھوٹا سا گھر ہے اور اس کے باہر لوگ آگے ہوئے ہیں تو اندر سے پتہ نہیں. میں اگلی آیت پڑھا رہا ہوں وہ اس کے اندر آ رہی ہے. کیا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا،
यहसबूना का मतलब है वो मुनाफिकीन ख्याल करते थे, गुमान करते थे, समझते थे मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीछे है आह बाता आमालहुम और वो माजी का सीगा है, तो करते हैं तो नहीं होगा, इसलिए कि ये माजी का ही है और पीछे तो वो यहसबूना वो गुमान करते थे क्या, अल अहज़ाबा मफऊल है ये, लश्करी गिरोहों को, जी लश्करों को, ठीक है, लश्करों को, गिरोहों को, तो लिहाजा हमने इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था लश्करी गिरोह, वरना तो आजाब मतलब ये खास तौर पे हमला आवर जो होते हैं उसी को हिजब इस्लामी और हिजब फलां मतलब वो कहते हैं आप, तो बहरहाल ये तो लश्करी गिरोह थे, वो गुमान करते हैं लश्करी गिरोहों को, ये ज़हन में रखना है, बे के ऊपर जबर आया तो तब तर्जमा बनेगा, क्या गुमान करते हैं, लम यذهबू कि वो नहीं गए, वो तो चले गए थे, अल्लाह ताला ने ऊपर बताया कि ये मेरी नेमत है कि मैंने एक सख्त हवा भेजी अजाब वाली और उसने उनके खैमों को उड़ा दिया और वो तो चले गए। अब वो मुनाफिकीन अंदर डर के ऐसे बैठे हुए हैं कि उनके बारे में बताया था कि या सबून अल अहज़ाब लम यذهबू, वो मुनाफिकीन गुमान करते हैं कि लश्करी गिरोह नहीं गए, ये तर्जमा बनता है, वरना जल्दी में तर्जमा कर आ जाता है लश्करी गिरोह गुमान करते हैं, ये अमूमी तौर पर गलती हो जाती है, तो हमने ये नहीं करना, क्या करना है, वो गुमान करते थे कि लश्करी गिरोह नहीं गए। हाँ कि वो गुमान करते थे कि लश्करी गिरोह लम यज़हबू नहीं गए। अच्छा जी आगे अभी दोबारा पढ़ते हैं, वइन यहतिल अहज़ाबू का इन आ रहा है, इन यहती अल अहज़ाबू, अब आज़ाब के ऊपर पेश है, तो तर्जमा है अगर लश्करी गिरोह आ जाते, याती का मतलब क्या होता, आ जाते, लश्करी गिरोह है याती, अगर लश्करी गिरोह आ जाते, यवद्दू, अब यवद्दू ना था तो इन की वजह से वो नून कट गया, तो अब वुद पहले पड़ा हुआ यवद्दू, वो बहुत पसंद करते, जी यवद्दू वो पसंद करते, यवद्दू का मतलब वो चाहते, कौन सा तर्जमा करना है, वो चाहते, वो चाहते, क्योंकि ये पीछे किया हुआ अब है। भाइयों जो आगे चीज आ रही है ना वो मैंने करना है और आज वक्त इसके ऊपर लगना है, लव काश अन्नहुम, जी मेरी बात सुने तो पहले फिर जरा देखिएगा, काश अन्नहुम वो, बेशक वो, अब लफ्ज आ रहा है बादूना, इसको समझना है, इसका वाहिद होता है बाद, इसका वाहिद क्या है, बाद नहीं, बात नहीं है, दाल है, बाद से ही बदू निकला है, और बदू कहाँ रहते हैं, शहर में या बाहर, देहात में, देहातों में, नहीं देहातों में नहीं, वहां तो था रेगिस्तान या जंगल, जी तो बदू वो होते हैं जो खाना बदोश होते हैं, खाना बदोश को बदू कहते हैं वहां, तो वो या तो सहरा है या जंगल है, तो उसके अंदर रहने वाले उनको बादून कहेंगे। अब इसका तर्जमा थोड़ा सा मुश्किल होगा, मेरे साथ मिलके करना है, क्यों, आगे फिल आराब, आराब का मतलब भी है जंगल या सहरा के अंदर रहने वाले, जी देहात, हाँ जी, बादूना भी है, देहाती, नहीं मेरी बात सुने, मैं अभी आपकी मसला हल कर देता हूँ, बादूना वो देहाती, बहुत सारे तर्जमे आएंगे, लेकिन हम इसका तर्जमा करेंगे कि काश के वो बादूना जंगल में रहने वाले होते, सहरा में रहने वाले होते, फिल आराबे का तर्जमा कर लेते हैं आराबियों में, आराबियों में, अराबी कौन, जी आराबी, हम आराबी मैंने अराबी अभी को फिर बताया कि देहात, आराबी वही है कि जो देहाती, जंगल जो शहर में नहीं रहते
وہ دیہات میں اچھا دیہات کہہ لیں، یا ویسے یہ ہے کہ دیہاتی کہہ رہے ہیں. ریگستان، نہیں ریگستان اور جنگل، یہ دو چیزیں ہیں جو آرابی کے لیے آتی ہیں. دیہات ویسے اس کا ترجمہ پھر ہمارے پاس اور کوئی لفظ بچتا نہیں نا، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں دیہاتوں میں، تو ترجمہ بنے گا کاش وہ رہنے والے ہوتے دیہاتوں میں. یہ کرنا ہے ترجمہ. جی جی. اب کاش وہ دیہات، جنگل میں رہنے جی والے. پھر نہیں آگے میں کہاں ابھی، تھا؟ آپ میری بات سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی. جی یودو، وہ وہ چاہتے، وہ وہ چاہتے، کاش وہ چاہتے لو انہم، کاش وہ بے شک بادونا وہ رہنے والے ہوتے، فی الاحرابی دیہاتوں میں. جنگل میں رہنے والوں میں، بلکہ ان کا حصہ ہوتے. یہ اس کا ترجمہ ہے اصل. اب ترجمہ آسان کرنا ہے تو اب کر لیں کاش وہ دیہاتوں میں بادونا رہنے والے ہوتے. کیوں جی؟ جی جی ٹھیک ہے، دیہاتوں جی کرنا ہے پھر، اس لیے کہ دیہاتوں ہوا ہے ترجمہ. جی کاش وہ دیہاتوں میں رہنے سر والے یہ ہوتے، مدینہ کے اندر نہ سر ہوتے. یہ دیہاتوں آئے گا یا دیہاتیوں آئے گا؟ اب میں وہی تو کہہ رہا نا کہ بھائی دیہاتی وہی ہوگا جو رہنے والا ہوتا ہے، وہ دیہاتی ہوتا ہے. ایسا ہے جی، جی سر. وہ دیہاتی ہوتا ہے نا. تو جی سر. تو میں وہی کہہ رہا ہوں، یا دیہاتیوں میں رہنے والے ہوتے، یہ زیادہ بہتر ہے ویسے. تو اس کو کریں دیہاتیوں میں رہنے والے ہوتے، تو وہ جملہ آپ نہیں کو بنتا. پھر یہ مصیبت بنے گی. نہیں جی دیہات تو ٹھیک ہے، اب وہ میری بات دیہاتوں میں مان لیں. رہنے والے، جی دیہاتوں میں دیہاتوں رہنے میں والے رہنے والے ہوتے، یہ کر دیں جی، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے گا، ورنہ ترجمہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں. کاش وہ بادونا جنگلوں میں رہنے والے ہوتے، فی الاعرابی جنگل میں رہنے والوں میں. یہ اس کا ترجمہ ہے جی. اور اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کاش وہ فی الاعرابی دیہاتوں میں بادونا رہنے والے ہوتے. یہ ہمیں آسان لگتا ہے. ہو گیا جی. جی آگے جی، یسألون عن انبائکم، وہ سوال کرتے وہاں دیہات میں بیٹھ کے، اس لیے کہ وہ جنگ کے اندر تو تھے نہیں، مدینہ کے اندر نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں پلیز، مائنڈ نہ کیجیے گا. وہ چونکہ مدینہ کے اندر نہیں تھے، دیہات کے اندر ان کی خواہش تھی کہ وہ رہنے والے ہوتے، تو یسألون، وہ سوال کرتے وہاں بیٹھ کے، ان انبائکم، تمہاری خبروں کے بارے میں، تمہاری ہمارے یہ خبروں کے بند کر بارے دیں، میں. بارے میں. تمہاری خبروں کے بارے میں. وہ آتے جاتے پوچھتے، بتاؤ بھائی مدینہ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، شکست ہوئی ہے، فتح ہوئی ہے، یا کتنے بندے زخمی ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ جہاد کے اندر نہ کر رہے ہوتے. یہ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے بات. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر وہ تم میں ہوتے، ما قاتلوا، تو وہ جنگ نہ کرتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے. اب وقت کم ہے میرے پاس. یا سبون الاحزاب کا ترجمہ کریں. یا سبونا، وہ گمان کرتے تھے، گمان کرتے تھے، الاحزاب ترجمہ لشکری لشکری گروہوں گروہ، کے بارے میں. لشکری گروہ. لشکری گروہوں کو گمان کرتے تھے، لم یذهبوا، کہ وہ کہ وہ نہیں گئے. وہ نہیں گئے. نہیں گئے. یہ سراسیمگی ڈر کی حالت ہے ان کی. وَإِن يَأْتِ الْعَذَابُ ترجمہ، اگر اور اگر اور لشکری اگر گروہ لشکری آ گروہ جاتے آ جاتے، اگر لشکری گروہ آ جاتے، وہ مدینہ کے اندر داخل ہو جاتے، قتل و غارت شروع ہو جاتی. وَإِن يَأْتِ الْعَذَابُ، اگر لشکری گروہ آ جاتے، یودو تو کا ترجمہ کریں گے وہ وہ چاہتے تو وہ منافقین چاہتے، چاہتے. وہ منافق، وہ منافقین ساتھ کہنا ہے، ورنہ عذاب کی طرف چلی جائے گی. یودو وہ کا ترجمہ کیا منافقین ہوگا؟ چاہتے، وہ منافقین منافقین چاہتے. منافقین چاہتے لو انہم ترجمہ، کہ وہ کاش وہ، بے کہ شک کاش وہ کاش وہ، کاش بے شک وہ بے کر شک لیں، بے شک وہ وہ
बादूना तर्जमा रहने वाले रहने होते। वाले। जी नहीं, आप इसके साथ बादूना रहने वाले ना करें,